میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک اتھی رات دا وقت حدیث البخاری اندر کتاب و تفسیر دے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرہ پاک اندر نے اتھی رات دا وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اما جی عائشہ فرمائے دل میں اٹھی دروازے دے گئی, دروازہ کھولیا تے پوچھیا کون؟ فرمایا میں خولا آئی ہاں. فرمایا اس ویلے کیویں آنا ہویا ہے؟ فرمایا میرا شوہر نال رات نو جھگڑا ہو گیا ہے, میرا شوہر نال میرا جھگڑا ہویا ہے, اختلاف ہویا ہے. میں نو شوہر نے غصے اندر آ کے میں نو ماں کیا چھوڑے ہے تے میں نے دسو مسئلہ پوچھنا ہی حضور کولوں. میرے والدین تے مکے رہ گئے, میرے رشتہ دار بھائی تے مکے رہ گئے, میرے پیکے تے مکے رہ گئے, اتے بچے چھوٹے سن مسلمان ہوئی تے شوہر نال ہجرت کر کے مدینے آ گئی. شوہر ماں کیا چھوڑے ہے, میری کوئی تھا نہیں, میرا کوئی سہارا نہیں, آسرا نہیں, میں جاواں تے کتے جاواں حضور کولوں میں مسئلہ پوچھنا ہے. تے امی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک تے سو رہے نے. فرمایا اٹھاؤ رسول پاک نو میں مسئلہ پوچھنا ہے. امی عائشہ فرماندے نے سارا دن حضور مسئلے ہی امت واسطے بیان فرماندے رہندے. اے رات آرام دا وقت حضور نو سون دیو, سویرے آ کے مسئلہ پوچھ لیں. کتے حضرت یاد ہے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ اللہ تیری قبر تے رحمتہ فرمائے. فرمایا کہ دکھی بندے دی سویر بڑی دور ہوندی ہے, کدو رات گزر نوان دیئے بندہ دکھی ہوئے بیمار ہوئے تے پھر کدو سویر ہوں دیئے رات گزر دی جناب سا رات لمبی محسوس ہوں دیئے کہ کدو رات گزرے. حضرت قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ فرمایا کردے سن کہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدوں اے بات کہیے کہ اٹھاؤ حضور نو امی عائشہ فرما دیا نہیں. جدوں دوہاں دا تقرار ہویا ہے تے حضرت محبوب دی آنکھ مبارک کھل گئی. فرمایا عائشہ کون ہے دروازے تے؟ فرمایا خولہ آئی ہے. فرمایا کی ہویا؟ خولہ نگے آن دو مسئلہ پوچھن دیو. آپ نے مسئلہ پوچھے حضور نے فرمایا خولہ اے میرا طرح طریقہ چلے آ رہی ہے, اگر کوئی شوہر اپنی بیوی نو ماں کہہ چھڑ دے اس تے حرام ہو جاندی ہے بیوی, زہار اس تے واقع ہو جاندہ ہے, لہذا تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہے. فرما محبوب دسو پھر میں کدھر جاواں؟ فرما خولہ ہے تیرا مسئلہ ہے, یہ تے بات دا مسئلہ ہے کہ تو رہنا کتے کیویں رہنا ہے, لیکن شریعت دا مسئلہ میں چلے آ رہا ہے کہ شوہر ماں کہہ چھوڑے شوہر تے تو حرام ہو چکی ہے. سیدہ خولہ کو جواب فرما دے محبوب جی آخر نبی ہو, آخری رسول ہو, اللہ نے تو اتنا درجہ تے شان دیتی ہے, بدل دے او قانون, بدل دے او قانون. کہاں گئے وہ مولوی جو کہتے ہیں یہ مختار کل ہیں, حاجت روا مشکل کشا ہیں؟ سیدہ خولہ کی بات سنیے, بدل دو قانون, چلا آ رہا ہے قانون, بدل دو قانون. حضور نے فرمایا خولہ تو کی سمجھے کہ میں قانون بدل سکنا؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے خولہ میں تے اپنی مرضی نال بول بھی نہیں سکدا, بول دویاں کی دی مرضی نال, اونچی بولو کی دی مرضی نال. رب آندا ہے قرآن اندر 29واں پارہ, شاید تسی سایت نو سن کے حیران ہو جاؤ. اللہ کی فرمان ہے کہ محبوبہ پہلے اعلان کرو کہ میں اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں, جدوں بولدا اللہ دی مرضی نال. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اللہ فرماتا ہے میرا نبی اپنی مرضی نال بولے. سن لو جھبران دے رہن والو, اس دی بے نیازی سن لو, رب دی شان سن لو, رب دا مقام سن لو, عقیدہ توحید سن لو, الصمد دی شان سن لو. کتنا ہے بے نیاز, نہ محبت کے آگے مجبور,
نہ کسے دے پیار اندر مجبور، نہ کسے دے جتھے اگے مجبور، نہ کسے دی محبت حسن اگے مجبور، ایسی ذات بے نیاز رب دی۔ فرمایا میرے محبوب نے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ وہ آیت مبارک ہے جنہوں بہت کام تقریر اندر پڑھیا گیا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرا پیغمبر فرض کیتا، میرا پیغمبر اگر میرا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نو اللہ مخاطب ہو کے فرماندے نے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرا پیغمبر اپنی مرضی نال بولے، اگر میرا پیغمبر اپنی مرضی نال بولے، گل میں نہ کہی ہوئے، میرے نامے لا چھوڑے، میں نہ کیا ہوئے، میرا قانون بدل دے میں نہ کیا ہوئے، اپنی مرضی نال بولے تے پھر میں سجے موڑے تو پھڑ لواں۔ اللہ فرماندہ ہے میں سجے موڑے تو اپنے نبی نو پکڑ لواں، پکڑ کے شارک کٹ دیاں۔ پڑھئے قرآن، پڑھئے قرآن، پڑھئے 29واں پارہ، میں کلا خزنہ منہو بالیمین، دائیں ہاتھ جو اپنے پیارے نو پھڑ لواں، ثم لقطانا کاٹ دوں، شارک کوئی نہیں چھڑانے والا مجھ سے محمد کو۔ پڑھا ہی نہیں ہے قرآن تم نے، سنا ہی نہیں سکے خطبہ اور علماء قرآن تمہیں، یہ لوگوں کی رو میں بہ گئے، لوگوں کے پراپوگنڈے سے اور الفاظ سے ان کے عقائد سے متاثر ہو کے یہ نرم مزاج ہو گئے۔ توحید ہمارا اہل حدیث کا سیرہ تھا، اہل حدیث کا عقیدہ توحید تر امتیاز تھا، جس قدر سٹیج پر توحید عقیدہ توحید کی ضرورت ہے، شاید کسی اور عقیدے کی اتنی اہمیت جتنی توحید کی اہمیت ہے، جتنا اس کا حق ہے تقاضا ہے، اتنا بیان ہم سے نہیں ہو پایا۔ اہل حدیث کے خطبہ واعظین واپس پلٹی اپنے اسلاف کی عقیدہ توحید کی بیان کی طرف۔ تم بھی ربیع الاول میں وہی انداز، وہی الفاظ، وہی سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہو جو دوسرے اہل بدعت کرتے ہیں۔ محرم میں وہی کچھ تم کرنا چاہتے ہو جو اہل جناب رفض کرتے ہیں۔ تم کیوں نہیں اپنی روایات کو غالب کرتے؟ لوگوں کے پراپوگنڈے سے، الفاظ سے، ان کے انداز سے متاثر کیوں ہوتے ہو؟ آؤ اپنی روایات کو سر نو زندہ کرو، عقیدہ توحید بیان کرو اس انداز میں کہ لوگ پتھر مارے۔ کہاں یاد ہے شیخ الاسلام مولا ثناء اللہ مرشد رحمت اللہ علیہ خطاب کے لیے گئے کسی گاؤں میں، بستی میں، وہاں کا خطیب کہنے لگا حضرت میرے پیچھے سارے مسالک کے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، سارا پنڈ میرے پیچھے پہ راضی ہے، کوئی بھی مجھ سے اختلاف نہیں کرتا۔ فرمایا میں نے بہت کچھ بیان کی ہے۔ شیخ الاسلام فرمان لگے کبھی پتھر بھی لگے ہیں تجھے؟ کہنے لگے مجھے کس نے پتھر مارنے ہیں، پورا گاؤں میرے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے، اگرچہ سارے مسالک کے لوگ ہیں لیکن میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے فرمایا تیرا اخلاق زیادہ ہے یا محمد مصطفیٰ کا اخلاق تھا؟ ان کو طیف میں پتھر پڑے اور تو کہ مجھے پتھر نہیں مارتے، لگتے بغیر تور توحید بیان ہی نہیں کی۔ توحید بیان ہو اور پتھر نہ لگے، توحید بیان ہو اور ساری دنیا تیرے پیچھے جمعے پڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی سنت یہ رہی ہے، طریقہ اسلامی یہ رہا ہے، جس نے بھی توحید بیان کی ہے سب سے خوبصورت، سب سے نرم جسم میرے پیغمبر کا تھا۔
پڑھیے انس بن مالک کو، فرماتے ہیں میں نے حضور کی ہتھیلیوں کو ہاتھ رکھا، اللہ کی قسم ریشم اتنا نرم نہیں جتنے محمد کے ہاتھ تھے، لیکن حالت کیا ہے؟ گلے میں کپڑا ڈالا ہوا ہے کافروں نے اور اس طرح وٹ چڑھان دے جا رہے ہیں تے حضور دا چہرہ سرخ ہویا ہے تے گھسیٹ رہے ہیں۔ ایتے میں تو سیدنا علی دی حدیث سناواں، شیر خدا فرما دن، محبوب خدا فرما دن، سیدنا علی فرما دن، اللہ دی قسم ہے صدیق تو وڈا بہادر کوئی نہ۔ شیر خدا فرما دن کہ لوگوں جو سب تو بڑا بہادر صدیقہ، جس ویلے حضور نو گلے رسی پا کے کپڑا پا کے مکہ لگ گھسیٹیا، سارے کلمہ پڑھنے والے سارے صحابہ گھروں میں تھے، صدیق اکیلا باہر نکل کے آ گیا تھا۔ اتقتلون رجلا، اس بندے کو مارتے ہو، اس شخصیت کو مارتے ہو جو کہتے ہیں یقول ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ لوگوں نے کہا محمد کو چھوڑو، صدیق کو مارو۔ صدیق کو مارا، بے ہوش ہو گئے، حضور کو بھی اٹھایا گا، صدیق کو بھی اٹھایا گا۔ صدیق کے گھر والے صدیق کو گھر لائے، محمد کے گھر والے محمد کو گھر تشریف لے گئے۔ جب صدیق کو ہوش آیا، انہیں دودھ اور شہد ملا کے پلانا چاہا۔ صدیق نے فرمایا دودھ رہنے دو، بتاؤ میرے محمد کا کیا حال ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، آج گالیاں دیتے ہو صدیق کو اور ہمیں کہتے ہو کہ تم نرم مزاج رہو۔ صدیق کو کافر کہا جائے نعوذ باللہ اور ہم چپ رہے۔ ہم نسلی بھی حلالی ہے، ایمان بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صدیق کو تم گالیاں دو اور کہو کہ تم چپ رہو، چپ نہیں ہو سکتے، بولیں گے سینے پہ پاؤں رکھ کے بولے۔ صدیق کی عزت عظمت کے تائیں حضور رو پیسن، پتہ ہے کدوں ایک بار سیدنا عمر تے سیدنا صدیق دا آپس سے جھگڑا ہویا نا، بخاری جا حدیث ہوندی آپس سے دونوں دا اولچ جاؤ ہو گیا کسی کال۔ صدیق فرمان لگے عمر کوئی گل نہیں، پہل تو میں ہی کر بیٹھا، تیرے نال جاؤ ہو گیا، میں معاف کر دے۔ عمر فرمایا اور میں کوئی نہیں معاف کرنا، غصے آج جلال چاہے، فرمایا معاف نہ کر سو تو میں حضور نو دساں جا کے، فرمایا جاؤ دس دیو۔ صدیق حضور وال ٹرے تے سیدنا عمر فرما دے میں گھر گیا، میں جہاں لیٹیا تے سوچیا عمر کنوں معاف نہیں کیتا؟ صدیق نو۔ فرما میں اٹھیا تے حضور نے ویکھیا صدیق حضور وال چل دے آ رہے شکایت لے کے، تے دوروں چل دے آ رہے حضور ویکھیا نا تے فرمایا میرے صحابہ ہو ویکھو نا صدیق آندہ پہ ہے تے کس نہ جھگڑ کے آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ توان کے میں پتہ چلے ہے کہ جھگڑ کے آ رہا ہے؟ فرمایا جدوں اپنے تہبند دا پلو چک کے ٹورے نا میں یار دیا داواں بھی جاننا، کس نال کوئی اختلاف ہے اس دا، کوئی جھگڑ کے آ رہا ہے، آن تے ہو ویکھ لو۔ صدیق آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ میرا جھگڑا ہو گیا۔ فرمایا میں نو سمجھ پہلے ہی پتہ لگ گیا سے، تیرے انداز چلن تو من سمجھ آ گئی سی کی ہویا۔ فرمایا میرا عمر نال جھگڑا ہوا، سید رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر نو میں پھر کیا بس چلو پہل میری غلطی میری، میں تیرے نال جھگڑیا تو من معاف کر دو نا، من معاف نہیں کیتا۔ اے نہیں آیا کہ عمر کو بدلہ لو، اے آیا میں عمر معاف کیوں نہیں کیتا، وَأَصْحَابَ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، میں نے معاف کیوں نہیں کیتا۔ حضور نے فرمایا اچھا بہ جا صدیق، اے صدیق نہ پیچھے بیٹھے آئے، جتنے مجلس لگی ہے صدیق پیچھے بہ گئے۔ جدوں بیٹھے تو سیدنا عمر گھروں صدیق دے گھر گئے، گھر کون آئے تو پھر حضور والا آئے، لگتا شکایت لگ گئی اسی۔ جدوں حضور نے ویکھے نا سیدنا عمر نو چہرہ سرخ ہو گیا۔ سیدنا عمر صدیق نو معاف نہ کرن دے حضور دا چہرہ سرخ ہوندا، رافضیو کتےو جدو تسی صدیق نو بھونک دے ہو اللہ کتنا ناراض ہو سی، مصطفیٰ کتنے غصے جو سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر نو ویکھ کے غصے جلال سے حضرت عمر نہ حضور وال چل دے آ رہے۔ ہن میرا دل کردا ہے میں اپنے نا اس بڑھاپے چھون تو حدیث انج سنایا کراں، حدیث بھی پڑھا تے نال نال تو پریکٹیکل کے کر کے سمجھاندا جاواں کہ حدیث آندی کی۔
اینج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا عمر آ رہے ہیں تو عمر چل دے آ رہے ہیں حضور والنا تو حضور دا چہرہ بدل رہا سیدنا ابو بکر نے ویکھیا نا عمر آ رہے ہیں تو حضور دا چہرہ بدلدا پیا سیدنا صدیق اسے جا دے پیچھے بیٹھے ہے صحابہ دے بعد جو آیا ہے شکایت لگا کے اتھے بہ گیا اتو اپنے گھٹنیاں دے بھل ٹردے صدیق حضور وال آ رہا ہے پچھوں کدے وقت موقع ملیا تو میں تو ٹر کے ویکھا سا جی میں صدیق ٹر ہے گھٹنیاں دے بال نہ رڑ دے جنوں آن دیو اینج گھٹنے دے بال پہ اپنے ہاتھ زمین تے گھٹنے بھی زمین تے اینج پچھوں دی اٹھ دے تے ایویں ٹر دے تے حضور دے قریب آ رہے ہیں تے فرما دے یا رسول اللہ عمر نو کچھ نہ گیا ہے آکھنا کچھ نہیں عمر نو وہ ویسے ساڈا جھگڑا ہو گیا اختلاف ہو گئی تے میں معافی منگی تے عمر غصے نہیں معاف کیتا تے انہوں آکھنا انہوں کچھ نہیں فرمایا ابو بکر ہن رک جا پھر حضور ممبر تے چڑھ گئے تو سیدنا عمر آ گئے نا تو بہ گئے تے حضور دا چہرہ سرخ ہے تے حضور برداشت نہ کرتے ساڑھے کل کے میں برداشت ہوں حضور نے پھر برداشت نہیں کیتا حضور سیدھا ممبر تے چڑھ گئے تے خطبہ ارشاد فرمایا مسجد نبوی ہے تے سامنے صحابہ بیٹھن تے حضور ممبر تے چڑھن تے جلال جن تے موضوع صدیق ہے حضور نے فرمایا او میرے صحابہ اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا میرے صحابہ گل سنو آج میں تو نے گل دسدا تے تھوڑا سوال کرنا تے میں پوچھنا میں دسو جدوں میں نبوت دا اعلان کیتا مکے چ تسی سارے آدھے آؤ نا کہ محمد نعوذ باللہ سچا نبی کو نہیں جھوٹ بولدا ہے میری تسا تکذیب کیتی یا نہیں کیتی میں تسی دسو اے عمر اے صحابہ تسی سارے دسو سارے آکھے جی یا رسول اللہ شروع جیسی تانوں جھٹلاندے رہے ہیں تے فرمایا پہلے دہاڑے تو کون آ جڑا آندا ہی محمد سچ آندا او دا میں نہ دسو یا رسول اللہ او تے صدیق آ فرمایا پھر ہن او دے سانہ دے بدلے دین لگے ہو پھر ہن صدیق نال جھگڑدا کردے ہو تسی من سارے جھٹلاندے ہو صدیق میرا اس دن کلمہ پڑھیا میں نے اس دن تصدیق کی تھی جب تسا تکذیب کی تھی تسا کوئی نہ ہو تے صدیق اپنا مال میرے اشارے تے قربان کیتا ہے فرمایا سارے دے احسانات دے بدلے میں دے چکا صدیق دے احسانات دے بدلے حضور دس رہے ہیں کہ یار بھی نسلی ہونا چاہیے دوست بھی کوئی نسلی ہوئے میں کل ہی کسی جگہ تے لکھیا پڑھ رہا سا بے وفا تے بے نسل نالو کتا نسلی پال لو تو وہ بھی توڑے دشمن نو بھوک سی وہ بھی بھوک سی توڑے دشمن نو بھوک سی نسلی ہوئے صحیح بے نسلہ انسان حضور دا کلمہ پڑھ کے حضور دے صحابہ نو بران دے حضور نے فرمایا صدیق دے احسانات دا بدلہ میں محمد نہیں دے سکیا دنیا تے اللہ ہی دے سکتے صدیق دے بدلے صدیق نو کچھ نہ کیا کرو جے کوئی کر بھی لوے کسی نہ گل اونچی نہیں ہوئی تے کچھ نہ کیا کرو صدیق نو عبداللہ بن عمر فرمایا اللہ دی قسم ہے اس خطبے تو بعد ساری زندگی ایسا ویکھیا ہے کسی صحابی نے کدے صدیق نو کدے بھی کوئی بات کہی نہیں کدے ناراض کیتا ہی نہیں توحید بیان ہوئے تے مار نہ پوے یہ سمجھنا ہے تے طیف پڑھو پڑھئے آئیے سنیے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں جدوں خولا نے آکھے نا بدلو قانون فرمایا میں تے اپنی مرضی بول ہی نہیں سکتا مختار کل کے تھے میں نہیں بول سکتا فرمایا پھر دسو یا رسول اللہ فرمایا جواب ہے میرا مسئلہ حال نہیں ہو سکتا فرمایا میں نہیں دین اچ بدل سکتا تبدیلی نہیں کر سکتا سیدہ خولہ پہ جاٹیاں دل ہی دل اندر آواز ماری ہے کہ سنو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما قد سمع واللہ یسمع ترے زمانے آگئے قد سمع واللہ یسمع واللہ یسمع تحاورکما سن لیا اللہ نے سیدہ خولہ کی بات کو سن لیا تو انہیں پوری روایت کیوں سنا کے لے آن دیئے امی ایسا فرما دیا نے اسی ویلے جبریل آئے حضر نے اٹھایا گیا فرما محبوب جی اٹھو خولہ وہاں سے قانون بدل دیتا ہے
مشکل حل ہو گئی ہے۔ آج کے بعد ماں وہی ہے جس کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، زبان سے کہنے سے اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ 60 مسکینوں کو یہ کھانا کھلائے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، غلام کو آزاد کرے، کفارہ بیان کیا۔ فرمایا ماں منہ سے کہنے سے ماں نہیں ہو جاتی، کفارہ پڑ جاتا ہے، مسئلہ بیان کیا، یہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ میں تو حدیث کو سنائی، امی ایسا فرما دیاں، واہ میرے اللہ کیڑے ویلے تن خولا بلایا، میں کول کھڑی آس، میں تے کول کھلو کے نہیں سنیا، تو آسمان تے سن لیا، میں تے کول کھڑی سا، کیڑے ویلے تن خولا نے آواز دیتی ہے، میں نہیں سنیا خولا دی آواز نو، میں نہیں سنیا خولا تن کیڑے ویلے بلایا تے کیویں بلایا تے کیڑے لفظ نال بلایا، میں کول کھلو کے زندہ ہو کے نہیں سنیا، تو آسمان تے سن لیا، کہتے زندہ نہیں سن دے، تو آنا مشکل کشا۔ ساری پاکستان کی ولایت امی عائشہ کے جوتے پر قربان ہے، اور امی عائشہ نے پاس کھڑے ہو کے نہیں سنا، تو پھر دعا پکار کون سنتا ہے؟ اللہ۔ جدو دوبارہ آئے انشاءاللہ پھر تو شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔